بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا. یہ توجہ فرمائیں، بعض لوگ اس قسم کی آیات میں آ کے اوور ایفیشنسی دکھانا شروع ہو جاتے ہیں کہ فرقان کیا چیز تھی. تو یاد رکھیے، یہ جو واو ہوتا ہے نا، یہ بعض اوقات اور کے معنی میں ہوتا ہے اور بعض اوقات اسے کہتے ہیں واو تفسیریہ. واو جو تفسیر کرتا ہے، اپنے پہلے والی جو چیز ذکر ہوئی ہے اس کی تفسیر. کیا مطلب ہو جائے گا؟ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور وہ کتاب کیا تھی؟ وہ فرقان تھا. جیسے اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا. فرقان کون سا؟ یہ قرآن. فرقان فرق کرنے والا، جدائی ڈالنے والا. کس میں جدائی ڈالنے والا؟ صحیح اور غلط میں، حق اور باطل کو الگ الگ کر کے دکھا دینے والا. تو یہاں پر اگر ہم اس واو کو وہ تفسیر والا واو لیں تو وہ کتاب جو فرق کرتی تھی، اور اگر واو نہ لے تو پھر فرقان کیا ہوگا؟ وہ معجزات جو حضرت موسیٰ کو ملے تھے کہ جن کو دیکھ کر بات واضح ہو جاتی تھی. کیا کیا معجزے تھے؟ عصا کا وہ اژدہا بن جانا، حضرت موسیٰ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر مثلا وہ نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا. یہ معجزے تھے. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے عذاب، چھوٹے چھوٹے عذاب جو آئے تھے جب بنی اسرائیل فرعون کے نرغے میں تھے. صلوات پڑھیے محمد والے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیا تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یقیناً تم نے اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے بچڑے کو اختیار کر کے، یعنی اس کو معبود بنا کے. بس کیا کرو؟ فتوبوا الی بارئکم، توبہ کرو اپنے خالق کی طرف. توبہ کا معنی ہوتا ہے، یہ کی طرف ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ توبہ کا مطلب ہی پلٹنا ہوتا ہے. پلٹ آؤ اپنے بارئکم، یعنی جس نے تمہیں خلق کیا ہے. الخالق البارئ المصور، ٹھیک ہے؟ شروع کیا ہے جس نے تمہیں، آغاز کیا ہے جس نے تمہارا، یعنی پہلی دفعہ تمہیں خلق کیا ہے. اپنے خالق کی طرف لوٹ آؤ، توبہ کرو. لیکن یہ توبہ کیسے ہوگی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم نے اتنے معجزات دیکھے، پھر تم نے ناشکری کی، پھر تمہیں دریا کا پھٹنا دکھایا گیا، پھر تم نے تھوڑی دیر بعد یہ خرابی کی. اب توبہ سمپل توبہ نہیں ہوگی، اب سزا بھی ہے. اور وہ سزا کیا ہے؟ وہ سزا یہ ہے کہ تم دو گروہ بن جاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کرو، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کرو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ سارے ایک دوسرے کو قتل کر دیں، صرف دیکھ رہا تھا کہ توبہ میں پکے ہیں یا ارادہ توبہ میں پکے نہیں. تو جیسے یہ لڑائی شروع ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد رکوا دی گئی اور توبہ قبول ہوئی. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل کرو، یعنی اپنے ہم قوم افراد کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے خالق کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ بہت زیادہ. دیکھیے جیسے ہی بندہ توبہ کرنے پہ کتنے برے ہیں، کتنی سخت اللہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی کہا، جیسے ہی تم نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی. اللہ نے دیر نہیں لگائی اور پھر فوراً اور اپنی توبہ کی قبولیت والی صفت کو پیش کیا. کیا؟ انہ هو التواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. وہ ناراض تو تبھی ہوتا ہے جب تم ناشکرے ہو جاتے ہو، لیکن اگر تم پلٹو تو وہ دیر نہیں لگاتا راضی ہونا. اور یہ ساری دھمکیاں کس لیے؟ تاکہ تم
پلٹ آؤ، نہ کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں سزا دینا چاہتا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یہ سارے اللہ تعالیٰ معاف کرتا تھا اور یہ پھر دوبارہ بیمار ہو جاتے تھے، خرابی کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے یہ کہا کہ موسیٰ ہم اس وقت تک تیری بات پر اعتماد نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ نہ لیں۔ اب آپ توجہ فرمائیں، نیت کا فرق رد عمل میں فرق ڈال دیتا۔ یہی مطالبہ اللہ کو دیکھنے کا خود حضرت موسیٰ نے بھی کیا، ٹھیک ہے نا؟ عیناً یہی مطالبہ، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے دکھا، میں دیکھوں اپنی نظروں سے تجھے۔ حضرت موسیٰ کو نہیں ڈانٹا، کیونکہ اللہ اندر یہ کیوں بول رہا ہے دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ کی بھی کچھ لوگ آگے توہین کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کو پتہ ہوتا تھا یہ جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے، مسکرا دیتے تھے۔ ایک شخص آیا، رسول پاک نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی، جیسے بوری والا کپڑا ہوتا ہے جس سے بوریاں بنتی ہیں، سخت والا کپڑا، وہ آیا اور اس نے آتے ساتھ بے ادبی سے رسول اللہ کی گردن سے وہ چادر کھینچی، لال ہو گئی گردن، ٹھیک ہے نا؟ اب مطلب میرے جیسے بندے کو کرے، اتنا مولانا صاحب بنے ہوئے ہیں تو اس کو تو آگ لگ جائے گی۔ اس نے کھینچا، گردن لال ہوگی اور خود ظاہر بات ہے کہ تکلیف ہوئی۔ صحابہ غصے میں آئے اور پکڑنے لگے، اللہ کے نبی نے روک دیا اور مسکرا کے اس سے کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ اصل کرپٹ نہیں ہے، کسی پروپیگنڈے کی زد میں آ کے کسی جہالت کی وجہ سے یہ حرکت کر رہا ہے۔ یہ آج بھی یہ جو فرقہ واریت کی فضا ہے، کاش شیعوں اور سنیوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ جو ہاتھ مثلا باندھ رہا ہے وہ رسول اللہ کی مخالفت کی نیت کر کے نہیں باندھ رہا کہ میں ہاتھ باندھتا ہوں اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے قربتاً اللہ۔ اور سنی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شیعہ جو ہاتھ کھولتا ہے وہ اس لیے نہیں کھولتا کہ میں رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ جس کے پاس جو پہنچا ہوا ہے اپنی طرف سے ایمانداری سے رسول اللہ کی محبت میں کر رہا ہے۔ کاش یہ زہریلے شیعوں اور زہریلے سنیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھول دیا ہے، خود زہریلے ہیں، اصل میں زہر کے بھرے ہوئے ہیں، اندر محبت نہیں ہے، باہر نکلتی بھی نہیں، اور کہتے ہیں اس مشرکوں سے کے لیے تڑپنے والے نبی کے ماننے والے ہیں، اور خود جو ہے زور لگاتے ہیں کہ سب کو جہنم میں بھیجیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ حضرت موسیٰ نے بھی یہی مطالبہ کیا، انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے نہیں ڈانٹا، ان کو اللہ نے ان کے اوپر بجلی گرا دی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر بات کا ایک ہوتا ہے، اصل نیت ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے تمہارا عمل جو ہوتا ہے میرے پاس نیت آتی ہے، تمہارے بکروں کی مطلب وہ کھالے اور خون میرے پاس نہیں آتا، کیا آتا ہے میرے پاس؟ تقویٰ آتا ہے، نیت آتی ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں، یعنی سامنے دیکھ نہ لیں، اس پر تمہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ کہتے ہیں بجلی جو گرتی آ کر، تمہیں بجلی نے اپنی گرفت میں لے لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے، تمہارے سامنے یہ ہوا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔